بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے تکبر اور ہٹ درمی کے ان واقعات کے بعد کہ دنیا میں بھی وہ اکڑ کر چلنے والے اور آخرت میں تو ان کی گردنوں میں توک ڈالا جائے گا جو ان کی ٹھوڑیوں تک ان کے سروں کو اونچا کر دے گا، اور اس حال میں وہ ذلیل و خوار ہو کے چلیں گے جو دنیا کے اندر تکبر کرتے تھے اور ہماری آیات کا انکار کرتے تھے اور منہ پھیرتے تھے اور کہتے تھے یہ کیسا کلام ہے جو ہم جیسا ایک بشر ایک نبی ہمیں پڑھ کے سناتا ہے۔ اس لیے وہ اس کلام حق یعنی اس قرآن مجید کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو پھر آسمان سے فرشتے اتریں یا پھر کتاب اترتے ہوئے نظر آئے، یا پھر تیسری بات بدبخت مذاق کر کے کہتے تھے کہ ہمارے سامنے سیڑھی لگاؤ، او سلم یستوون فیہ، پھر سیڑھی پہ تم چڑھو آسمان پر اور پھر وہاں سے قرآن لا کر ہمیں سناؤ، تب تو ہم مانیں گے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تنگ کیا تھا اور حضور کہا کرتے تھے کہ میرے بھائی موسیٰ کو قوم نے بہت تنگ کیا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اگر پتہ چل جائے کہ میری قوم نے مجھے کتنا تنگ کیا ہے تو ان کو رنج کم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آپ دلاسا دے کے کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے بارے میں یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ یہ آپ کی بات کو سن کر مان بھی لیں۔ بہت سے ایسے سخت دل ہیں کہ جن کے دلوں کے اوپر قساوت اور سختی اس قدر ہے کہ وہ کفر کے بغیر وہ ایمان کو قبول نہیں کریں گے اور کفر کی حالت میں مریں گے۔ اس لیے آپ کا ان کو ڈرانا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے تو پھر تبلیغ کرنے والوں کو، دعوت دینے والوں کو، راستہ ہدایت دکھانے والوں کو تو پھر ان کافروں سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو راستے حق پہ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ قبول ہی نہیں کریں گے۔
جواب یہ ہے کہ ہمارا کام قرآن مجید میں دوسری جگہ جو ارشاد ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ آپ کو ہم نے تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، اب آپ کا کام ہے بلاغ، پہنچانا۔ اب کسی دوسرے کا کام جس کو آپ اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں، اب یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، وما علینا الا البلاغ، اب ہمارے لیے جو ہے پہنچانا ہے اور ان کو قبول کرانا اللہ کا کام ہے۔ اور رہا یہ کہ جن کافروں کو حضور علیہ السلام ان کو راستہ ہدایت دکھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ ان کے دلوں کے اوپر اس قدر شقاوت ہے، بدبختی ہے کہ یہ آپ کی بات کو سنیں گے نہیں، قبول نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر نہیں بنایا، بلکہ ان کے سخت دلوں نے ان کے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب وہ ایمان کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ پر یہ الزام نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکا پکا ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، بلکہ ان کی طبیعتوں کو اللہ جانتا ہے جس کو ہم نہیں جانتے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کا یہ پتہ نہیں کہ جس کے دلوں کے بھید ہم جانتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر بہت کجی ہے، اس لیے وہ قبول نہیں کریں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، بے شک جو شخص اس ذکر کی اتباع کرے گا، انما تنذر، کہ اس کے سوا نہیں ہے کہ آپ ڈراتے ہو، اور جو شخص پیروی کرے گا، بے شک آپ کا ڈرانا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ڈراتے رہیں، لیکن آپ کی بات وہ جو اس ذکر کو، اس نصیحت کو قبول کرے گا، اتباع کرے گا، وخشی الرحمن، اور پھر رحمان سے ڈرے گا، بالغیب، بغیر کسی علم کے یا بغیر کسی بات کے اور بغیر کسی ظاہر ہونے کے، بن دیکھے، بغیر دیکھے کہ جب وہ اس کلام کو جو آپ ان کے اوپر پڑھ رہے ہیں، یہ ڈرتے ہوئے جب اس کو قبول کریں گے، تب تو ان کا قبول کرنا قبول ہوگا۔ اگر یہ آپ سے دلیل مانگیں گے یا ثبوت مانگیں گے تو پھر یہ غیب کے ساتھ ایمان نہ ہوا۔ اس لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سننے میں اور دین کی بات صحیح جو پہنچ جائے اس کے اندر کوئی سوال ایسے ذہن میں مت لائیں جو شیطان ان کو شکوک و شبہات پیدا کرے، اس سے بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان ہمیں غیب کے ساتھ دیے ہے۔ ہم ایمان بالغیب کے ساتھ ہیں۔ جب ہم ایمان بالغیب کے ساتھ ہیں، بن دیکھے، نہ ہم نے قرآن کو اترتا دیکھا، نہ ہم نے نبی کریم محمد مصطفیٰ کو دیکھا، نہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، لیکن ہم نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کی بات پر یقین کر کے اس کلام کو بھی سینے سے لگا لیا اور اس محبوب محمد مصطفیٰ کو بھی دل میں بسا لیا اور اس رب کو بھی ہم نے اپنا خدا مان لیا۔ تو اب اتنی بڑی بات آپ نے جب تسلیم کر لی، تو اب جو حکم میرا نبی آپ تک پہنچا رہا ہے اس کے بارے میں بھی شک و شبے سے پاک ہو جاؤ۔ اگر کوئی شک و شبہ شیطان تمہارے دلوں میں ڈالنا چاہے تو فوراً اللہ سے توبہ کرو کہ یہ شیطانی حملہ ہے۔ اس لیے آج کل کے اس دور میں خاص طور پر بہت سے ایسے لبرل لوگ، سیکولر لوگ، وہ دین کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ان کی بات کو سنو ہی نہیں۔ جیسے وہ آپ کے دین کی طرف نہیں آتے، جب وہ آپ کی مسجدوں کی طرف نہیں آتے، جب وہ آپ کی مدرسوں اور خانقاہوں کی طرف نہیں آتے، مراکز کی طرف نہیں آتے، تو پھر آپ کیوں ان کے پاس جاتے ہیں؟ یا تو پھر ان کو چاہیے تھا وہ ہمارے پاس آتے، پھر ہم ان کے پاس جاتے۔ جب وہ ہمارے پاس نہیں آتے تو آپ ان کو پھر ٹی ویوں پر کیوں سنتے ہو؟ پھر جب وہ آپ کے قریب نہیں آتے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے وہ تیار نہیں، تو پھر آپ ان اسکالروں کو جو بے دین ہیں، جو سیکولر ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، جو بے دین ہیں، سیکولر ہیں، ان کو سننا چھوڑ دو۔ مت کہو کہ اس سے ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے۔ یہ غامدی ٹائپ ایسے لوگ جو مسجدوں سے دور ہیں، اللہ کے گھر کے قریب نہیں آتے، تو ان کو آپ کیوں ان کے قریب ہوتے ہیں؟ اس لیے تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے دل میں ایمان کو غیب کے ساتھ مضبوط کرو، فبشر ہو، پھر خوشخبری دے دو آپ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، فبشر ہو بمغفرت، بس خوشخبری اسے دے دیں، کس شخص کو؟ جو کہ اتباع کرنے والا ہے، بمغفرت،
پھر اللہ تعالیٰ ان کو ڈھانپے گا، مغفرت کرے گا، ان کے گناہوں کو ڈھانپ کر نیکیوں سے بدل دے گا، وہ اجر کریم، پھر چھوٹے موٹے گناہ اللہ معاف کر دے گا اور اجر کریم عطا کرے گا، عزت والا اجر عطا دے گا۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی ہیں، اللہ کیا نہیں ہے، نحیی الموتى، کہ ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی کیسی ہوگی، بندہ مٹی مٹی ہو جائے گا، بوسیدہ ہو جائے گا، جسم مٹی میں مٹی مل جائے گا، پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ انہیں کہیں کہ جس رب نے تمہیں پہلے زندہ کیے ہیں، پہلے تم تھے، پہلے تم نہیں تھے، تو عدم سے وجود میں لانے والا کون ہے؟ جو عدم سے وجود میں لانے والا ہے وہ وجود میں پھر اس کو عدم میں ڈال کر پھر وجود میں بھی وہی رہے گا۔ اس لیے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وفیہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہر وقت تم قبرستان جاتے ہو اس لیے جانے کا حکم ہے تاکہ جا کر قبروں میں تم اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو دفناؤ، اور یہ آیات بھی پڑھو کہ بے شک اسی مٹی سے ہم پیدا کیے گئے اور اس مٹی سے ہمیں 6 فٹ کا جسم دیا گیا۔ پہلے عقل کمزور تھی، پھر عقل مضبوط ہو گئی، پھر جسم کمزور تھا، جسم مضبوط ہو گیا، پھر توانا اور جوان ہو گئے، پھر اس کے بعد مضبوط ہو گئے، پھر یہاں تک کہ پھر بڑھاپا آیا، پھر کمزوری آئی، یہاں تک کہ پھر ہم کیا ہو گئے؟ عاجز ہو گئے، اور عاجز ہوتے ہوتے پھر ہم اسی زمین کے اندر گر گئے جس زمین سے ہم اٹھائے گئے تھے۔ تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ جس زمین سے اٹھائے گئے ہو اسی زمین کی طرف لٹائے جاؤ گے، پھر جب لٹائے جاؤ گے پھر جس طریقے سے اللہ تمہیں کھڑا کرے گا، پہلے ماں کے پیٹ سے کھڑا کیا تھا، اب اللہ تعالیٰ قبر کے پیٹ سے کھڑا کرے گا۔ جب قبر کے پیٹ سے کھڑا کرے گا تو پھر جسم اور وجود اور روح کو ایسا مضبوط کر دے گا کہ جسے پھر کبھی موت نہیں آئے گی، موت کا تصور بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہو انا، بے شک ہم ہیں، نحیی الموتى، مردوں کو زندہ کرنے والے، ونکتب ما قدموا، اور لکھنے والے، کتابت کرنے والے۔ نکتب کہتے ہیں کتاب کو، کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز جو ہوتی ہے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ ونکتب، اور ہم لکھیں گے، ما قدموا، جو تم آگے بھیجتے ہو۔ ما تقدم کہتے ہیں نا، قدم کو قدم کیوں کہتی ہیں؟ عربی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے، قدم عربی کا لفظ ہے۔ قدم کے معنی آگے بڑھنے والا، یعنی یہ پاؤں جو ہے آگے چلتا ہے، اس لیے اس کو قدم کہتی ہیں۔ جو تم آگے بھیجو گے، ما قدموا، جو قدم تمہارے آگے بڑھیں گے، جو کام کریں گے ان سب کو ہم لکھ لیں گے، اور پھر لکھ کر وہ آثارہم، اور ان نقشوں کو بھی ہم ساتھ لکھیں گے جن پر تم چلتے ہوئے آگے بڑھو گے۔ اللہ اکبر! کتنا قرآن خوبصورت انداز سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک بات کھول کھول کے پیش کر رہا ہے کہ وہ آثارہم، اور ان کے وہ قدموں کے جو اثرات اور نشان بھی ہیں وہ بھی محفوظ کیے جائیں گے کہ کن قدموں پہ تم چلتے رہے، میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے قدموں پر چلتے رہے یا شیطان کے قدموں پہ چلتے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، خطوات کہتے ہیں نشانوں کو، خطوات الشیطان، شیطان ابلیس کے کرندوں کے قدموں پہ بھی مت چلو، اس کے ماننے والوں کے راستے پہ بھی مت چلو، اگر تم اس راستے پہ چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس لیے اس راستے کو چھوڑو اور اس راستے پہ چلو جس راستے کے نشان اللہ کے پاک پیغمبر نے، جیسے مقام ابراہیم قدم، یہ آج بھی اس نشان کو بیت اللہ کے اندر محفوظ کر کے اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ امت اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے ان قدموں کو دیکھے جن قدموں پر میرے محبوب محمد مصطفیٰ چل رہے ہیں۔ سب نبیوں کا دین کیا ہے؟ ایک ہے، سب نبیوں کا دین ایک ہے، اور وہ دین کیا ہے؟ توحید ہے۔ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور پھر ہر نبی کی شریعت مختلف ہے، میرے نبی کی شریعت ایسی ہے جو تمام شریعتوں پر حاوی ہے، تمام شریعتوں پر حاوی ہے، اس لیے اسی پہ چلنا ہوگا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر شے، اور ہر شے، ذرہ، شے کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ ذرے پہ ہوتا ہے۔ یہ روشن دان سے وینٹیلیشن جو ذرات دھوپ کی روشنی میں چل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر ذرہ بھی وہ حرکت جو کر رہا ہے، احصیناہ، اللہ نے ان ذروں کو بھی گن رکھا ہے۔ احصا احساس سے ہے، احصا عربی میں شماریات کو کہتے ہیں، اردو کے اندر شماریات کہتے ہیں، اور احصاءات یعنی شماریات، گننا، کاؤنٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ذرے کو، ایسا بولو، ایسا ایسا
ایسا دعا کرو، یہ اجتماعی عمل ہو رہا ہے، ورنہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ذرے کو لکھ دیا ہے، محصی کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ محصی ہیں، محصی کے معنی گننے والے ہیں، اکٹھا کرنے والے ہیں، کاؤنٹنگ کرنے والے ہیں۔ فی امام مبین، اس اعمال نامے کی طرف جو آگے پیش ہونے والے۔ امام کو امام کیوں کہتے ہیں؟ وہ آگے کھڑا ہوتا ہے۔ امام کو امام اس لیے کہتے ہیں وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، جو آگے آنے والا مبین کھلی ہوئی کتاب کو جب پیش کیا جائے گا، جو آگے پیش ہونے والی ہے، اس امام کو، اس کتاب کو تم نے پڑھنا ہے جس کے اندر ہم نے یہ سب کچھ لکھ دیا ہے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ بس اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ اب میرے اوپر اثر پڑتا ہے، اصل میں بات کرتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ کو۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ پڑھو اب اس کتاب کو جو ہم نے آپ کو دے دی، جو لکھ کر تمہارے ہر عمل کو، ہر ذرے ذرے کے عمل کو ہم نے لکھ کر تمہاری کتاب کے اندر کرامن کاتبین نے محفوظ کر دیے ہیں۔ اب آؤ اٹھو، اس کو پڑھو۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں امام مبین جو آگے پیش ہونے والی کھلی کتاب ہوگی۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور اب پیش کر، بیان کر کس کو؟ ان کے اوپر، مثلا اس مثال کو، اصحاب القریہ، بستی والوں کی۔ اب بستی والوں کی مثال کو پیش کر، اب بستی والوں کی مثال کو پیش کر، بستی والوں کا واقعہ ان کے اوپر پیش کر۔ وہ کیا ہے وہ بستی والوں کا واقعہ؟ اذ جاء المرسلون، جس وقت کہ وہ ان کے پاس آیا، ان کے پاس آئے، مرسلون یعنی رسول ان کے پاس آئے۔ اب ان رسولوں کی بات ایک ایک کر کے آگے بتائی جائے گی، جس کا ذکر انشاءاللہ کل کے سبق میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں رسولوں کے بتائے ہوئے مشن پر چلنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔